अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको रमज़ान नशरियात में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक की एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देते हैं। और रमज़ानुल मुबारक जो है बिल्कुल इख्तिताम पर है और ईद भी आने वाली है, तो इन सातों को, इन समातों को, इन जितना भी इल्म है इसको समेट लिया जाए ताकि कोई मलाल ना रहे। और कहा जाता है कि पता नहीं अगला साल नसीब भी हो कि ना हो, तो जितना हो सके इससे फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। आज की इस महफ़िल में, इस नशरियात में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आपका और हमारा सफ़र 24 रोज़ पर मुश्तमिल हो चुका हुआ है। इस वक्त हम 24वें रोज़े में मौजूद हैं और आखिरी अशरे में जहाँ हम ताक रातों को तलाश कर रहे होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हर शख्स के दिल में हल्का सा गम मौजूद होता है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो हमसे अलविदा हो रहा होता है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि एक इंतज़ार की घड़ियाँ शुरू होती हैं। तो तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि अभी भी 6 रोज़े बाकी हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं, जितने भी रोज़े होते हैं, तो दरख्वास्त ये है कि इन लम्हात को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और इनको कोशिश करें कि जितना आप कीमती बना सकते हैं, जितना आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं वो ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे जो ईद से पहले कुछ दिन है, इनमें अपने ऊपर जो है गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, तज़किया नफ्स की ज़रूरत है कि ईद आने वाली है। अगर आपकी किसी भी अमल से, किसी भी फ़ेल से कोई भी शख्स परेशान है या नाराज़ है, कोशिश करें उसको ईद से पहले मना लें। तो बहरहाल आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आज की महफ़िल के आगाज़ में दावत देना चाहूँगा हाफिज़ सैयद सकलैन हैदर। बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ है, कुछ दिन पहले भी नशरियात का हिस्सा बने थे और जादुई आवाज़ है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमदे बारी ताला से आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ करें। तेरी ज़ात के मस्जूद है तू, लाइके सजदा तेरी ज़ात के मस्जूद है तू, लाइके हम बोध इतना के कभी आँख ने देखा न तुझे, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू, लाइके हम तेरी ज़ात के महमूद है तू, है वरा
کون کہتا ہے کسی سمت میں محدود ہے تو لائق ہم بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ماشاءاللہ۔ خوبصورت. اور حافظ صاحب جب بھی آتے ہیں سما باندھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید کلام برکتیں کو سمجھ کے پڑھا عطا فرمائیں. جاتا بالکل ہے، ایسی ہے. ہاں۔ اور آپ دیکھیں گے نارملی بہت سے لوگ جو ہیں دف کا استعمال کرتے ہیں یا طرز کا استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے نہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے کیفیت میں ہے۔ الفاظ سے پھول بکھیر رہا ہو. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. نشریات میں آگے بڑھتے ہیں، اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ کو کرواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر وقاص جعفر، جو کہ ہر روز کی طرح ہماری نشریات کا حصہ ہوتے ہیں اور آپ تمام احباب کے سوالات کو جو بھی ہے وہ بھی ایڈریس کرتے ہیں اور جو بھی ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں اس پہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ حافظ عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی مذہبی اسکالر ہیں اور آج ان کی خدمات سے بھی ہم انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ان سے بھی بہت سے سوالات کریں گے. میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہم نے چن رکھا ہے وہ ہے علم اور اس کی اہمیت. تعلیم کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ پہ جو ہے ارشاد فرمایا کہ آپ نے وہ ایک حدیث مبارک تو سن رکھی ہوگی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. تو آج علم کی اہمیت پہ جو ہے بات کریں گے اور میرا خیال ہے سب سے پہلے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے علم کی حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم کتنا ضروری ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں آج کل. اور علم کی ڈیفینیشنز کیا صرف کتابیں ہی پڑھ لینا ہے؟ بالکل ایسی. افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. ہم آخری عشرے میں الحمدللہ داخل ہیں اور آپ نے ایک انتہائی ٹاپک، ایک اہم ٹاپک جس کے اوپر آپ نے آج گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیں علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. بے شک بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کو تخلیق کیا اور اپنی روح اس کے اندر پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع فرمایا. اب فرشتے اس سے پہلے جنوں سے واقف تھے اور کیونکہ جنات اس سے پہلے موجود تھے. اب آدم علیہ السلام کو جب پیش فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال فرشتوں سے کیا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ فلاں چیز کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ نے جو ہمیں ڈیوٹی دی ہے، جو کام آپ نے ہمیں سونپا ہے، ہمیں تو وہ جانتا ہے جو جس کو آتا ہے سجدہ وہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے، کوئی سجود کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی عرش تھامے کھڑا ہے. جو جو ڈیوٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے لگائی وہ کر رہے ہیں. تو وہ جواب نہ دے سکے. پھر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حکم دیا کہ آدم بتاؤ، مثال کے طور پر اس وقت جو چیزیں یہ کیا ان کا یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جو جو پوچھا، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دی. اگر آپ گرامر کو دیکھیں نا تو گرامر کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، اسم فعل اور حرف. اسم فعل اور حرف. جو بھی الفاظ آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں نا وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ تین حالتیں کلمے کی، یا وہ اسم ناؤن ہوگا، یا وہ فعل ورب ہوگا، یا وہ ورڈ ہوگا، حرف ہوگا. تو تینوں میں جو سب سے زیادہ 70-80% جو لینگویج جس کے اوپر بیس کرتی ہے نا وہ اسم ہوتا ہے، وہ ناؤن ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے دیکھ لیجیے، آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ ان کے نام رکھیں گے، یہ لائٹ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ سب کچھ تو سب کے نام ہوتے ہیں. تو کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو ووکیبلری کی اور ناؤن کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل ایسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دی. اللہ اور حیران ہو گئے فرشتے کہ کمال ہے بھائی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں عرصے دراز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. ایک نئی تخلیق اللہ نے کر دی ہے اور یہ سب کچھ فر جو اللہ پوچھتا جاتا ہے بتاتا جاتا ہے کیا مخلوق ہے. تو اللہ نے فرمایا بھائی اس کو اب سجدہ کرو، یہ اشرف المخلوقات ہے.
تو بنیاد جس چیز کے اوپر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا وہ ان کا علم تھا. کیا بات ہے. تو اس لیے علم کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور علم کی وجہ سے اس کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر وہ عظمت، وہ رفعت، وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمایا کہ فرشتے جیسے نوری مخلوق جو ہے وہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم یہ ہے ربک ابتدا، یہ آدم علیہ السلام، یہ ہے ابتدا آدم کی، اس میں بھی علم کا ذکر ہے. اور جب آقا علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی آئی، اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے علی بھائی، وہ بھی آپ کو میرے ذہن میں آ گئی، جو آپ نے کہا 5 پہلی آیات آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر موجود ہیں اور فرشتے آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں. اور میں اس میں ایک نا عقیدے کی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے کہا اقرا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. مراد یہ تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام امی ہیں، حضور معاذ اللہ ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. ان کو یہ کہا گیا اقرا، آپ پڑھیے. انہوں نے کہا میں اللہ کے بغیر نہیں پڑھتا، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پڑھتا. تو حضرت جبریل نے آپ کو جھنجھوڑا، آپ کو گلے لگایا اور جھنجھوڑا، کہا اقرا. حضور نے پھر وہ جواب دیا ما انا بقاری. پھر تیسری مرتبہ پھر جبریل امین نے کہا اقرا، حضور نے یہ جواب دیا. چوتھی مرتبہ جب جبریل امین نے یہ پورا جملہ کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا. تو جبریل کو کہا گیا کہ اب آئے نا لائن کے اوپر، اب جس مقصد کے لیے، جس وجہ سے مجھے بھیجا گیا ہے اور جس کے لیے میں آیا ہوں، اب آپ نے بات کیا. اللہ تعالیٰ پڑھائے گا، اللہ کا حکم ہے، تو پھر جو کہو گے پڑھتے جائیں گے. تو پھر وہاں سے وحی کا آغاز ہوا. اور پھر 5 آیات جو ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک، اس میں امپورٹنٹ بات یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اللہ کی قسم، بڑا اللہ تعالیٰ پڑھو، وہ بڑا کریم ہے جس نے آپ کو یہ علم دے دیا ہے. اور فرمایا الذی علم بالقلم، یہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے ذہن کے اوپر بہت ناز کرتے تھے، اپنے حافظے کے اوپر، اور لکھنے کو عیب سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو چند ہی لوگ جو تھے وہ لکھنا جانتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ پیغام دیا، حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ بھائی قلم وہ چیز ہے، لکھو گے تو وہ دنیا کو بدل دے گا. وہ قلم وہ ہے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی قسم یاد فرمائی. تو اس میں بنیادی طور پہ اگر یہ پہلی آیات کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ جی صرف پڑھنا نہیں، جی کتابیں پڑھنا نہیں، پڑھنا لکھنا، اور جتنا بھی اس سے پھر علوم پھوٹیں گے، جو ہمارے حواس خمسہ سے جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں اور جو ہم اپنے اندر اپنا تمام جو ابزارو کرتے ہیں، اس ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کرا دیا. اور بغیر عمل کے علم جو ہے وہ بیکار ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے. اور گدھے نے بوجھ لادا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں ہر نشریات میں جب یہ بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں کہ علم ایک اور چیز ہے، تربیت ایک اور چیز ہے، عمل ایک اور چیز ہے، اور منصب ایک اور چیز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں شروعات علم سے ہی ہوتی ہے، پھر ہی شعور آتا ہے، پھر بھی تربیت کے مراحل میں جاتے ہیں. عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ خود بھی ٹیچر ہیں اور آج ٹاپک بھی ہمارا تعلیم، علم. اور دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو انہیں وہ علم عطا کیا، اور پھر جب وہ ہر چیز آگے سے بتاتے تھے تو فرشتے حیران تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو. دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے ورڈ استعمال کیا کہ سکسیسر، اللہ کا سکسیسر بننے کا جو معیار ٹھہرا وہ علم تھا، اللہ، اور ہمیشہ رہے گا. اور جس طرح آپ نے فرمایا، میں ایک بات علامہ صاحب نے کی، میں صرف اس میں ایڈ اپ کرتا چلوں کیونکہ بڑا خوبصورت آپ نے امید لفظ کا کلیئرٹی دی. یہ بہت سارا ہم سے بھی سوال ہوتا ہے او لیولز میں بھی، ویسے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واز این ان لیٹرڈ پروفٹ. تو یس اٹ از رائٹ ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن اس ان لیٹرڈ ہونے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ کلیئر کیا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. تو رحمان نے مجھے اور آپ کو قرآن نہیں سکھایا، رحمان نے جس کو قرآن سکھایا وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس پہ ہم ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں. تو یہ بات ہمارے پاس کلیئر ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب انفارچونیٹلی
کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے لفظ امی کی شان کو بڑھانے کی بجائے معاذ اللہ ان کے نقص کے طور پہ ظاہر کیا، تو علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت طرف توجہ دلائی، ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ، ابھی ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے، لیکن میں صرف ایک ریفرنس دے کے اس بات کو ختم کر دوں. ایک سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ یار 1400 سال پہلے نا بلف بھی نہیں مارا جا سکتا تھا کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور یونیورس کا سٹارٹ جو ہے اٹ کوڈ بی فرام دا سیم مٹیریل. یہ بلف بھی نہیں مارا جا سکتا تھا. تو ایگزیکٹلی جس نے بتایا صاف ظاہر ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، اور خدا نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اچھا، جو بات علامہ صاحب نے کہی اور آپ نے بھی کہی وہ بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے. اب دیکھیں سر، پرسیپشن اور ریئلٹی دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. بالکل ایسے. پرسیپشن کیسے بنتا ہے؟ میں ہمیشہ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا، قرآن پاک میں 3 آیات ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ ڈفرینٹ ہیں. اللہ نے فرمایا ہم کوئی بھی علم کہاں سے لیتے ہیں؟ آنکھ سے لیں گے، کان سے لیں گے، حواس خمسہ جو ہے حواس خمسہ، 5 سینسز. ٹھیک ہے سر، اس میں بھی سب سے بیسک رول ہیئرنگ کا. اور اسی لیے میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، پورے قرآن کو پڑھ کے آپ دیکھ لیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیر، سماعت کو پہلے رکھا ہے، بصارت کو بعد میں رکھا ہے. اب اس کی میں ایگزامپل سے اس کو کلیریفائی کر دوں. میرے بیٹے کو اردو آئے گی، انگلش آئے گی، ٹرکش آئے گی، عربک آئے گی، یہ کس ڈکشنری پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ نتھنگ. بالکل ایسے ہی، جو سنے گا وہ بولنے لگے. بالکل ایسے ہی. اچھا، ایچ اینڈ ایوری ون آف اس از دا ایمبوڈیمنٹ آف آور کنسیپشنس. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا زندگی کا جو بھی کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے لیا آپ نے سر، کیونکہ برین صرف ایک کام کرتا ہے، وہ ان 5 سینسز سے آنے والی انفارمیشن کو گیدر کرتا ہے اور اس کو اس رزلٹ پہ پہنچا دیتا ہے جس پہ آپ پہنچوانا چاہتے ہیں. اچھا، اب علم کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کا کوئی بھی کانسیپٹ لینا چاہیں گے، وہ اٹ ول آلویز بی ڈیپینڈنٹ آن دا سراؤنڈنگ. اب ایسے ہی، اب فار ایگزامپل میں ہمیشہ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کے والد صاحب نے ہمیشہ اپنے گھر کے ہیلپرز کے ساتھ عزت سے بات کی ہے، تو ایک بچہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت سے ہی بات کرے گا. ایون اپنی وائف سے بھی، ہماری والدہ سے بھی اگر ایسے بات کی ہے. اور اگر اس نے گارڈ کے ساتھ عزت سے بات نہ کی تو بچہ کبھی بھی نہیں کرتا. تو یہ علم اور اس کی تربیت ساتھ کے ساتھ ہوتی جائے گی. اور اللہ رب العزت نے ہر نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر مانگے دی اور کثیر دی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میری دعا ہے رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے. اور نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل. ایک چیز ہے سر ایسی جو اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس میں اضافے کے لیے مجھ سے دعا کریں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ مجھ سے بار بار مانگیں. کیوں؟ انبیاء میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی بے شمار وجوہات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات کی وجہ سے، خصائص کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انبیاء پر فضیلت دی. تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تو لیکن اس میں سے سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء پہ فضیلت تھی وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا علم تمام انبیاء سے بلند ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کی، اللہ کی مطلب آسانی یا محبت وہ ہمیشہ کنڈیشنل ہے سمجھ کے ساتھ، دین کی حکمت کے ساتھ. اور آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم. اللہ اکبر. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. مطلب عطا خدا کی ہے، تقسیم مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیرات سے کبھی محروم نہ کرے. اور میں یہاں پہ بھی ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم علم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم پڑھتے جاتے ہیں، علم حاصل کرتے جاتے ہیں، ہمارے میں کانفیڈنس، عاجزی، سب چیزیں اسی سے منسوب ہوتی ہیں. ہم جو ہماری جو پرسنالٹی بنتی ہے اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن وٹ وی گین. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے قوالی کا، اور احسن علی خان اور ہم نوا موجود ہیں ہمارے اس نشریات میں، تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں قوالی سنائی جائے. جی آ
मेरे महबूबा मैं तेरे नाज उठाना रब आखिया मेरे महबूबा मैं तेरे नाज उठाना लोकी मेरी कसमा खा देने मैं तेरिया कसमा खाना वा है खत मेरा रसूल है खत मेरा रसूल मक्की मदनी है खत मेरा रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। खुदा अपना पर्दा हटा कर पुकारा है खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है खत में रसूल मक्की खत में रसूल खत में रसूल मक्की मदनी खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं कौनैन में तुम सा कोई नहीं है नूर मुजस्सम तेरे सिवा है नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं और साफ तो सबने पाए हैं साफ तो सबने सबने पाए पर उसने सरापा कोई नहीं पर उसने सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं ओ ये शान तुम्हारी है आका ये जान तुम्हारी है आका तुम अरशे भरी तक पहुँचे हो तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेके ज़ीशान नबी सब लेके महराज का दूल्हा कोई नहीं ज़ीशान नबी सब लेके मेराज का दूल्हा कोई नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, नशरियात में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और नशरियात में आगे बढ़ते हैं और मेरा ख्याल है कवाल हज़रात को दोबारा ज़हमत दी जाए। एहसन अली ख़ान और हमनवा आप जो है ख़ूबसूरत अंदाज में एक और कवाली सुना दें हमें। ठीक है जी।
تو منم غلام علی علی میں منستو منو غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی منظر فضائے دیر میں منظر فضائے دیر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دیر میں سارا علی کا ہے علی کا ہے منظر فضائے دیر میں سارا 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 علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے وہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال چہرے سے ہر وقت ہے عیاں کل کا جمال چہرے سے ہر وقت ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا اور پرچم نبی کا اور ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا اور ستارہ علی کا ہے آثار پڑھ کے مہدی کے دور میں یوں لگا آثار پڑھ کے مہدی کے دونوں کے یوں لگا جیسے ظہور وہ بھی جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے واہ 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 واہ، بہت خوبصورت۔ میرا خیال ہے کہ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابتدائیہ تو بڑا جو ہے اچھے انداز میں ہو گیا، اور یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی، وہ سلسلہ دیکھا جائے تو وہیں سے ہی شروع ہو رہا ہے، اور آپ نے جس انداز میں بتایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، علم کے حوالے سے بتا دیں کہ علم کس طرح کا حاصل کرنے کا حکم ہے، جو یہ شرعی علم ہے یا یہ جو دنیاوی علم ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو جو ہے دین کا علم تو دلوا دیتے ہیں لیکن دنیاوی علم سے دور رکھتے ہیں۔ اینڈ وائس ورسا۔ جی وائس ورسا بھی ہے۔ جی 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 پہلی بات یہ، جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا، اسی کے اندر اس کا جواب ہے۔ جو آپ اس وقت جتنا بھی علوم و فنون دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے بھی آپ ترقی یا جدیدیت دیکھتے ہیں، اور اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جو آپ کو یہ ترقی نظر آتی ہے یا علم کی جو بلندیاں نظر آتی ہیں، یہ اس کی ابتدا وہی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ وہاں سے آدم علیہ السلام کو سکھا کر بھیجا گیا، اور اس کا ایکسپوئر یا اس کا ظہور یا اس کے اندر جو اضافہ وہ آپ کے سامنے اس شکل میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایکسپوئر ہے، یہ جو ہمارے پاس، جس طرح بھی وہ بات کر رہے تھے عمیر بھائی بھی، کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ اپنے حواس خمسہ سے لیتے ہیں، اور ہمارا جو مائنڈ ہے یا ہمارا جو دماغ ہے وہ اس طرح خالی ہوتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھیے آپ کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم اپنے انبیاء کو عطا کیا ہے نا، اس کو علم وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور علم وحی میں جو مقام قرآن کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن جو ہے نا یہ فعلان کے وزن پہ، فعلان کے وزن پہ، اور رحمان کا وزن بھی فعلان کے وزن پہ، اور طوفان جو بھی اس فعلان کے وزن پہ آتا ہے نا اس میں ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں، ایمفسس کرتا ہے اور بہت زیادہ اور اکٹھا آ جائے. تو رحمان کا مطلب ہے کہ اکٹھی ہے رحمت اور بہت زیادہ رحمت ہے ایک دم. اور قرآن میں کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے نمبر 1، اور اس میں اتنا علم ہے کہ بس ایک بلک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایکسس آپ کہہ سکتے ہیں علم کی. جی ہاں جی سمندر. اچھا ایک اور فعلان میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ جو آپ نے بات سمجھنی ہے نا اس کو ذرا غور سمجھ لیجئے، اس لیے جو آپ نے سوال کیا نا اس کی نزاکت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، اور جو ان کا پہلا اپنا آڈینس ہے یا شاگرد ہے اس قرآن کا وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ وحی کا علم یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور وحی کا علم اتنا اہم ہے کہ یہ حواس خمسہ سے آتا ہی نہیں ہے. بے شک آپ دیکھ رہے ہیں جتنا کچھ بھی ہم آپ نے جیسے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ سے ہم حاصل کرتے ہیں، تربیت لیتے ہیں. یہ جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں یہ سب کے سب آپ کو حواس خمسہ سے ملیں گے، لیکن وحی کا علم ایسا ہے جو حواس خمسہ سے نہیں آتا، اسی لیے سب سے الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بندہ چلا جائے، اب وہ جنگل میں آپ اس کو چھوڑ دیں تو ابھی اب اگر وہ کچھ بھی آڈینس سے نہیں دیکھے گا، وہ اگر جانوروں میں بیٹھا ہے تو وہ اسی طرح بڑبڑائے گا، جو جانوروں کی آوازیں وہی نکالے گا، کیونکہ جو اس کو ملا اس نے اس کے مائنڈ میں وہی اس کو. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں سائمہ کراچی سے. جی السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری کال ریسیو کی. جی سائمہ سوال کیجئے گا. سوال میرا یہ ہے کہ کالج میں میں پہلے پڑھتی رہی ہوں، اور آج جیسے کہ علم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، علم کے قدر کے حوالے سے، تو سوال میرا فرسٹ آف آل میں کالج میں جاتی رہی ہوں، ابھی آ کے مجھے علم کی اتنی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے، اور میری ایج جو ہے وہ 35 ایئر ہے. سوال کیا ہے؟ سوری سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ بچوں کو عام تعلیم دینے کی بجائے جب ان کو مطلب رزلٹ ڈے پہ یا پھر کامن ڈے پہ یا پھر فلاور ڈیز پہ، فادر ڈے پہ، مدر ڈے پہ بچوں سے جب ڈانس کروایا جائے گا نا تو کچھ والدین ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی پرمیشن دے دیتے ہیں، جیسے کہ مجھے ان چیزوں کی پرمیشن نہیں دی گئی اور آج میں علم کے زیور سے محروم ہوں. مطلب آپ کی کیا ویسے کوالیفیکیشن ہے؟ آپ کیا ہوا کیا مطلب کہ؟ میں تو میٹرک تعلیم حاصل کر سکی ہوں. مطلب میں نے جب ایف اے میں کالج جب لیا تھا نا، ایڈمیشن لیا تھا، تو ہمارا جو فیئرویل پارٹی چل رہی تھی کسی ٹیچر کے حوالے سے نا، تو انہوں نے وہاں پر اسٹیج پہ کچھ لڑکیوں کو تیار کیا تھا کہ انہوں نے مطلب الوداعی پارٹی میں پرفارم کرنا ہے. اچھا جی پرفارم کرنا ہے. تو میری فیملی بھی وہاں پر موجود تھی. جب میرے گھر والے تو مجھے بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی پڑھے گی، لکھے گی، ڈاکٹر بنے گی، پائلٹ بنے گی، یا پھر اچھی اپنے بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے کر سکے گی، اچھی ماں بن جائے گی نا، اگر کچھ بھی نہ بنے گی تو. جب مجھے پرفارم کرتے ہوئے میری فیملی نے دیکھا وہاں پہ، تو اس کے بعد مطلب وہ میرا لاسٹ ڈے تھا کالج میں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گی جتنے بھی اسکول ٹیچرز ہیں، اسکولز کے اونرز ہیں، کالجز کے اونرز ہیں، ان سے کہ بچوں سے پرفارم کروانے کی بجائے باہر مطلب 1000 2,000 روپے میں یہ جو ڈانس کرنے والی ہیں ان کو لے آیا کریں. نہیں آپ کو پھر تعلیم چھڑوا لی گئی؟ مطلب کہ میں سمجھ نہیں پایا، آپ نے تعلیم پھر وہ لاسٹ ڈے تھا ان کا کالج؟ بالکل مجھے تعلیم چھڑوا دی گئی. مطلب میں نے جسٹ میٹرک کیا، اور میں ایسے جب میں نے شروع ہی کیا تھا تو میری تعلیم کا گلا وہیں پہ گھونٹ دیا گیا جب مجھ سے اسٹیج پر پرفارمنس کروائی گئی، حالانکہ میں اس چیز پر ایگری نہیں تھی. اور آپ کو اس کی اب کمی اس عمر میں محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اب مطلب کہ نہیں تربیت نہیں کر پا رہی؟
ظاہر ہے جب دیورانیاں پڑھی لکھی ہیں, نندے پڑھی لکھی ہیں, ساس پڑھی لکھی ہے, دیور پڑھے لکھے ہیں, ہسبینڈ پڑھے لکھے ہیں, تو میں جب اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہوں, میری دیورانیاں اور باقی تمام تر لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر رہی ہیں, وہ اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں ڈال کر مطلب پڑھا کر اور ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں اچھے طریقے سے. میں اس طریقے سے اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ سوال ان کا آ گیا. ہمارے ساتھ سائمہ موجود تھیں کراچی سے. ایک مشورہ دینا چاہوں گی سائمہ, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, یوٹیوب ہمارے پاس ہے, ہر چیزیں ہیں, ابھی بھی آپ کچھ سیکھتی رہیں, کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے, کر سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. لیکن مجھے جو ان کا سوال سمجھ آیا, میرا خیال ہے کہ میں گوش گزار آپ کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کوئی خاتون تھی سائمہ اور بتا رہی تھیں, اب میرا خیال ہے کہ میریڈ ہیں, دیورانی اور وہ جٹھانی بتا رہی تھیں, وہ بتا رہی ہیں کہ غالباً کوئی الوداعی پارٹی تھی اور یہ میرا خیال ہے ایڈمیشن انہوں نے لے لیا ہوا تھا آگے کالج میں. وہ بتا رہے ہیں کہ الوداعی پارٹی میں کچھ آرگنائز کیا گیا کہ وہ جو پرفارمنسز ہوتی ہیں وہ لاسٹ ڈے کو میموریبل بنانے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ میرے والدین آئے وہاں پر, تو جب انہوں نے یہ ماحول دیکھا تو انہوں نے میرے سے مجھے کالج سے چھڑوا لیا. میرا ہوا تھا ایڈمیشن تو میں آگے نہیں پڑھ سکی, اور اب آ کے مجھے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اور اپنے سسرال میں محسوس ہوتا ہے کہ جب میری دیورانیاں اور میرے سسرال والے پڑھے لکھے ہیں تو مجھے اس کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے. بہرحال یہ کہیں نہ کہیں تو ہم نے دیکھا ہے, یہ بھی مینشن کیا انہوں نے کہ آج کل بچوں کے اسکول میں فلاور ڈے یہ سب ڈیز ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی پرفارمنسز ہی ہو رہی ہیں. ہاں, تو یہ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ تو ان کے مطلب کہ کافی دکھی لگ رہی تھی. ہاں جی بالکل. دیکھیں ایک تو چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم پہلے تو مسلمان ہیں, اور مسلمان کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے کچھ پابند ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اپنا بے راہ روی کا شکار ہو جائے معاشرہ, یا اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے متجاوز ہو جائے. تو علم حاصل کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ جو وہ بتا رہی ہیں کہ ڈانس پرفارمنس کرنا تو علم حاصل کرنے کا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نکلنا ہے, لیکن وہ ایک چیز کی وجہ سے ان کو اس چیز سے ہٹا دیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ شاید وہ والدین جو ہیں وہ دیکھ لیا, اور والدین کا تو ایک اپنا انہوں نے پرسیپشن جو سوچا کہ بچی میری خراب نہ ہو جائے, یہ معاشرے میں جا رہا ہے, اس نے آگے چلنا, تو یہ نہ ہو کہ آگے کیا تعلیم پڑھائی جا رہی ہے. یہ تو ایک انفارچونیٹلی ڈپارٹمنٹ کا یا اس انسٹیٹیوشن کا قصور ہے نا کہ جس نے اس کو یہ پرفارمنس کے لیے مجبور کیا. وہ کہہ رہی میں مجبور ہو گئی. ہاں, انہوں نے کہا کہ میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی. I was not willing. جی یہ وہ چیز ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو خود بھی بہت زیادہ پڑھایا ہے یونیورسٹیز میں, اور آپ تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. کیا یہ جو بہن بات کر رہی تھی, یہ آپ موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں آپ کو ریلیٹیبل لگا؟ Unfortunately yes. مطلب the point is کہ وہی have make it conditional کہ if you are modern ڈگری کو ہم نے پتہ نہیں ماڈرنٹی اور نیوڈیٹی کے ساتھ کیوں کنڈیشنل کر دیا ہے. علم کا اصل مقصد تو فوت ہو گیا ہوا ہے. اب بات آپ دونوں نے بڑی صحیح گائیڈ کی ہے کہ یوٹیوب کے ہوتے ہوئے تو دنیا میں اب کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز ایسی ہماری بہنوں کے لیے میں ضرور سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ والی ڈگری جو ہمیں ایچ ای سی سے یا کہیں اور سے ملتی ہے اس کے بغیر بھی علم کی ڈائمینشن بہت زیادہ بالکل ایسے. تو علم کا سفر تو کبھی بھی نہیں رکتا. اب لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے بھی انہوں نے بتایا نا کہ ان کی ایج 35 سال ہے اور غالباً یہ اگر میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں گی تو آج سے کم و بیش 15 16 18 سال پہلے, اور تب میرا خیال ہے یوٹیوب نہیں تھا. سب کچھ سب شروع ہو گیا تھا نا. بٹ the point is کہ with the passage آج پھر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے ان کے پاس اس ٹائم میرا خیال ہے اور وہ انفارچونیٹلی اب وہ ابیلٹیز ڈیولپ کرنا itself is a task. یہ بہت مشکل کام ہے. بالکل. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی والدین کو نا اپنے بچوں کو نو کہنا سکھانا چاہیے. یہ ایک تعلیم کا اور علم کا حصہ ہے. اگر آپ بچے کو کہیں پہ باہر بھیج رہے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ان کو سکھائیں if you are not willing to do say no. تو جب آپ کو نو کہنا آتا ہے نا تو آپ معاشرے میں سروائیو کرنے کے قابل. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پہ جو فحاشی اور ریانی کا جو بازار گرم ہے, میں نے خود دیکھا کہ میں نے ایسے ماڈرن سکولز میں پڑھایا بھی ہے, تو یہ جو فحاشی اور ریانی کا عنصر ہے نا یہ بہت زیادہ ولگیرٹی بہت زیادہ اور جو ہمارا معاشرہ جو سوسائٹی, اگر پیرنٹس آ کے کوئی رزلٹ ڈے ہے یا کوئی پی ٹی ایم ہے اور وہاں پہ اس طرح کی پرفارمنس ہوگی تو والدین تھوڑا سا ہو جاتے ہیں پریشان. اب یہ کراچی سے ہیں, اور اگر آپ اس سوال کو ریلیٹ کریں آج سے 20 سال پہلے کا, مطلب 35 سال ان کی عمر ہے, کوئی 18-20 سال پیچھے جائیں تو اس وقت کے حوالے سے یہ چیز بڑی انہیں عجیب اور معیوب لگی ہوگی. اور اس وقت یوٹیوب اور یہ چیزیں بھی نہیں تھی, اور غالباً میرا خیال ان کے والد نے پھر کسی سے کنسلٹ بھی نہیں کیا, اور پھر اب وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے آج تک اس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو بہرحال اور علم میں بیٹیوں کے حقوق بھی سب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو آپ کو دیکھا جائے اگر آپ اس کو کالج نہیں بھیج سکتے تھے تو آپ خود تعلیم دلوا سکتے تھے, کہیں گھر میں آپ ٹیوشن کر کے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. بتائیں کہ میں کچھ لوگوں کو اس حوالے سے پریڈکشن کرتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں
ہم لوگ شاید ہوم ٹیوشن اور اس طرف ہوم اسکولنگ کی طرف جانے لگے ہیں, کیونکہ جو ہمارے اسکولوں میں آج کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 1970 میں بھی وہی پڑھائی جا رہی تھی. اب ہم موبائل سے زیادہ سیکھ رہے ہیں اور بجائے کہ کتابوں سے. ہمارے پیرنٹس نے بھی مسٹر چپس پڑھا تھا, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. سر کمپیوٹر والا دیکھیں نا, 9th کی کلاس کی جو کمپیوٹر کی جو کلاسز ہیں وہ کیا ہے, نہیں 9th 10th کی جو ٹیکسٹ بک ہے نا کمپیوٹر کی, وہ ونڈو 98 پڑھا رہے ہیں ابھی بھی, ونڈو 98 پڑھا رہے ہیں ابھی. میں نے لیڈ چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں. اس کی ریزن سر یہ ہے کہ جب علم جو ہے نا, یہ بڑا اچھا ہمیں کریکولم پہ ڈسکس کرنا چاہیے, وہ کاروبار کا ذریعہ بن جاتا ہے نا, تو انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نا علم کتنی بڑی دولت ہے, یہ جو اسکول کالج مالکان ہے یہ ان سے پوچھا جائے کہ کتنی بڑی دولت ہے. ویری گڈ. اچھا تو پوائنٹ میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں, اپنے ٹاپک پہ ہی واپس آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جہاں پہ بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور جب ہم کسی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تربیت بھی اسی کا ہی فرض ہے, یہ خود ہی اس کی تربیت بھی کر کے بھیجے گا. علم اور تربیت اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ صحیح ہے, بڑا یہ خوبصورت سوال ہے. اور اگین میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ آج کل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اسکل ہے جس کے لیے ہمیں بالکل بھی تیار نہیں کیا جاتا, وہ ہے پیرنٹنگ. گھوم پھر کے ہر بات ہماری وہیں پہ آئے گی. ابھی بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ایجوکیشن سر ہم اس ٹائم پہ افورڈ کرنے جا رہے ہیں نا اپنے بچوں کی, فائنینشلی اس کا اسکیل کدھر پہنچ چکا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بچے وہاں پڑھنے کے بعد جو نکلتے ہیں, ہر ماں باپ سے آپ پوچھیں تو وہ تنگ ہے. تو میں جس جگہ پہ پڑھتا ہوں وہاں پیرنٹ کا مجھے کال آ رہی ہے کہ ہمارا بچہ ہاسٹل میں اور ہم سے بات نہیں کر رہا, آپ کی بات مانتا ہے, ریکویسٹ کریں ہم سے بات کر لیں. یہاں تک حالات پہنچے ہوئے ہیں کہ مطلب ماں باپ کی بچے بات بھی نہیں مان رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہ واقعی سمجھ لیا, آپ نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ صرف a+b ہول اسکوائر a²+b² + 2ab پڑھ لیں. ایگزیکٹلی ہم نے بھی, آپ نے بھی, میں بھی بولنے لگا تھا کہ شاید آپ نے لگایا, مجھے کوئی بندہ نہیں ملا جس نے اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھی ہو. سر تربیت جو ہے نا, اگین میں آپ کو وہی بات کہوں گا, اب تو مطلب اب تو نہیں ہم یہ کہہ سکتے چیٹ جی پی ٹی ہمارے پاس ہے, آپ جسٹ چیٹ جی پی ٹی کر لیں, گوگل کر لیں. یہ جو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ سائیکلوجیکلی ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے, یا وی آر ناٹ اویئر آف اٹس انٹینسٹی کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارا بچہ وہی کرے گا. کبھی بھی میرا بیٹا وہ نہیں کرے گا جو میں اسے بتاؤں گا, وہ کرے گا جو میں کر کے دکھاؤں گا. تو تربیت سب سے پہلے جب شروع ہوتی ہے, اور مزید اگر آپ تھوڑی سی سائنٹیفک ڈیٹیل میں چلے جائیں, یو وانٹ بلیو دس, بچے کی تربیت 4 منتھ میں شروع ہو جاتی ہے. وہ سننا شروع کر دیتا ہے, اور ماں کے موڈ پہ, ماں کی ریلیکسیشن پہ, ماں کے موڈ سوئنگس سے اس کی ڈیولپمنٹ اور نیورشمنٹ جو ہے وہ امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے اس پہ. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس بات کو بادر کرتے ہیں کہ بچوں کے سامنے اونچی مت بولو, بچوں کے سامنے لڑو مت, بچوں کے سامنے گالی مت دو. اب بچے نے جانا ہے 4 to 5 ایئرس کی ایج میں اسکول. اگین میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, ریلیونٹ ہے, ایوری ون کین گوگل دس. دنیا میں سب سے کامیاب ایجوکیشن سسٹم سر فن لینڈ کا, یو کین گوگل دس. اینڈ کین یو بلیو دس, وہ 7 سال سے پہلے بچے کا ایڈمیشن ہی نہیں لیتے. اللہ اکبر, یہاں پہ ہم 3 سال کا بچہ بھیجنے, سر 2.5 سال کا نہیں, پہلے ہو جاتے ہیں ایڈمیشن. نہیں, اب میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ میرے کچھ ریلیٹیوز تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا بچہ صبح 8 بجے جاتا ہے, وہاں سے 2 یا 2:30 بجے آتا ہے واپس, آ کے اس کو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ, اور اس کے بعد وہ جاتا ہے ٹیوشن, اور وہاں سے آتا ہے رات 10:30 بجے. یار ہماری یہ کون سی سزا ہے, یہ کون سی اس کو سزا دے رہی ہے؟ ہم نے بھی تو یہ سزا سیم ہی مجھے لگتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ تعلیم کے 3 گھنٹے ہوں جس میں اس کو سیکھنا ہے, یا 4 گھنٹے, اس کے بعد اس کو کھیلنا بھی ضروری ہے, اس کو دوسرے معاملات زندگی گزارنا, اس کی کریٹیوٹی ہم ختم کر دیتے ہیں. کریٹنگ ربورٹس, بالکل ایسے, اینڈ وی وانٹ ٹو کریٹ ربورٹس. ہم چاہتے بھی ہیں کہ ربورٹس بن جائیں, لیکن وہ جو چیزیں میں جس پہ ابھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنیادی علوم دیے, سورس دیا قرآن و سنت, ہم اس سے دور ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو قرآن و سنت کو پڑھانا چاہیے, سمجھانا چاہیے, پھر ان کے بعد وہ جائیں, وہ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہے چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک تجربہ کرنا ہے کہ آپ کسی بھی مطلب کہ کلاس میں جائیے گا, کوئی یعنی کہ 4تھی 5ویں 6ویں کلاس کے بچوں سے پوچھے گا کہ آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں, تو بتائے گا کہ مجھے اچھی جاب مل جائے. جی ایسے ہم نے علم حاصل کرنا اس لیے ضروری سمجھ لیا کہ ہماری جاب لگ جائے, اور آپ جس غرض سے آپ علم حاصل کرتے ہو اسی چیز, وہ چیز آپ کو ملتی ہے. اگر آپ تربیت کے لیے جو آپ نیت کریں گے, آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ میں نے ایک اچھا کمائی کا ذریعہ بنانا ہے اپنی تعلیم کو, اور جب آپ اس لیول پہ نہیں پہنچتے, ظاہر ہے رزق تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کا دینا ہے, اگر نہیں پہنچتے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام آدمی ہوں, اور اگر وہ اتنے پیسے کما رہا تو کہتا ہے میں کامیاب آدمی. کامیابی اور ناکامی کا تعلق پیسے سے کی طرف بڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ تمام والدین سے درخواست ہے کہ یہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو اتنا بڑا پریشر نہ بنائیں کہ آپ کا بچہ جو ہے
راہ فرار اختیار کرے اور کوئی الٹی سیدھا قدم اٹھا لے. اور میں بتاتی چلوں, مجھے کل میری ایک فرینڈ کا فون آیا, میرے پاس میسیجز بھی ہیں, وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے پری نرسری کے ایگزامز ہیں تو ٹیچر اس کو پوزیشن نہیں دے رہی ہے اور اس کی اتنی پرسنٹیج آئی ہے. بہرحال یہاں پہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہاں پہ یہ بچے کے 90% نمبر نہیں آئے یا یہ پاس نہیں ہو سکا, جب وہ تعلیمی سسٹم سے نکل کے دنیا میں آئے گا یہاں پہ بہت بڑے بڑے امتحانات ہیں, وہاں پہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ کے 9ویں میں کتنے نمبر آئے تھے, 10ویں میں کتنے آئے تھے. کوشش کریں سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں, اپنے علم کے ذخیرے کے لیے, اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے, نہ کہ ایک بہتر روبوٹ بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ حافظ سید ثقلین حیدر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول کی درخواست کرتے ہیں. جی آپ سب بسم اللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے, ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے, جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. چہرہ گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے, گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے. لوگ تو کو فقط تیرے سہارے ہوں گے, سربراہ ہم کو فقط تیرے سہارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالین اتارے اس خاک کے تابندہ ستارے